النساء آیات 47 تا 50۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو الٹ دیں پیٹھ کی طرف یا ان پر لعنت کریں، جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور سری گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تشریح: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات کو سنتا ہے مگر وہ حقیقتاً نہیں سنتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آدمی اس بات کو سمجھنے کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو اور اس پر عمل کرنے سے اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یہ مزاج جب اپنے آخری درجے میں پہنچتا ہے تو آدمی کی ناسمجھی کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے چہرے کے نشانات مٹا دیے گئے ہوں، اور اب وہ چیزوں کو اس طرح دیکھ اور سن رہا ہو جیسے کوئی شخص سر کے پچھلے حصے کی طرف سے چیزوں کو دیکھے اور سنے، جہاں نہ دیکھنے کے لیے آنکھ ہے اور نہ سننے کے لیے کان۔ حق بات کو سمجھنے کے لیے آدمی کا اس طرح اندھا بہرا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ حق کے ساتھ مسلسل بے پرواہی کی بنا پر خدا نے اس کو اپنی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ خدا نے اس کو کان دیا مگر اس نے نہیں سنا، خدا نے اس کو آنکھ دی مگر اس نے نہیں دیکھا، تو اب خدا نے بھی اس کو ویسا ہی بنا دیا جیسا اس نے خود سے اپنے آپ کو بنا رکھا تھا۔ بے حسی جب اپنی آخری درجے میں پہنچتی ہے تو وہ مسخ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہود کا یہ خیال تھا کہ ہم پیغمبروں کی نسل سے ہیں، اس بنا پر ہمارا گروہ مقدس گروہ ہے۔ انہوں نے بے شمار روایتیں اور کہانیاں گھڑ رکھی تھیں جو ان کی نسلی شرف اور گروہی فضیلت کی تصدیق کرتی تھی۔ وہ انہی خوش خیالیوں میں جی رہے تھے۔ انہوں نے بطور خود یہ عقیدہ قائم کر لیا تھا کہ ہر وہ شخص جو یہودی ہے اس کی نجات یقینی ہے۔ کوئی یہودی کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہے پاکیزہ ٹھہرائے۔ کا فقرہ اس خیال کی تردید ہے۔ مطلب یہ کہ کسی نسل یا گروہ سے وابستگی کی بنا پر کسی کو فضیلت یا شرف نہیں مل جاتا، بلکہ اس کا تعلق خدا کے قانون عدل سے ہے۔ جو شخص خدائی قانون کے مطابق اپنے آپ کو شرف کا مستحق ثابت کرے وہ شرف والا ہے، اور جو شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو مستحق ثابت نہ کر سکے وہ محض کسی گروہ سے وابستگی کی بنا پر شرف کا مالک نہیں بن جائے گا۔ گروہی نجات کا عقیدہ خواہ یہودی قائم کریں یا کوئی اور ایسا عقیدہ بنا لے وہ سراسر باطل ہے۔ جو لوگ ایسا عقیدہ بناتے ہیں وہ اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر یہ خدا پر جھوٹ لگانا ہے، کیونکہ خدا نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی۔ خدا اگر ایک انسان اور دوسرے انسان میں گروہی تعلق کی بنا پر فرق کرنے لگے تو یہ ظلم ہوگا، اور خدا سراسر عدل ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔